15 سے 20 منٹ کی یہ محفل ہوتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ گزشتہ جمعہ چونکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس جمعہ سے پیوستہ جمعہ چونکہ صبر اور توکل کے بارے میں نے گفتگو کی تھی، تو اسی ضمن میں بہت ساری حدیثیں باقی رہ گئی ہیں۔ مناسب ہے کہ کچھ احادیث مزید بیان کر دی جائیں۔ صبر اور توکل، میں نے بتایا تھا کہ توکل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ، یعنی کام کر لینا ہے اور نتیجہ اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا ہے۔ عوام کا توکل یہ ہے کہ کسی بھی کام کے جو آلات وغیرہ ہیں وہ اس کا استعمال کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور خواص کا توکل یہ ہے کہ وہ آلات وغیرہ کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اور مکمل وہ اللہ ہی پر بھروسہ مند رہتے ہیں۔ اور صبر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی مصیبت، تکلیف، ان موقع پر آدمی کو جو ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس ڈر اور خوف کو چھوڑ دینے کا نام ہے صبر۔ آئی ہے مصیبت، آئے ہیں مشکلات، تو یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس میں ڈر اور خوف کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئیے اس ضمن میں احادیث سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ، یا مراد ہے احفظ حق اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وحفت الصحف، رواہ احمد والترمذی، یعنی مسند امام احمد بن حنبل اور جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ یہ تو آپ نے ہمارے حضور کی زبان سماعت کر لی، سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچیرے بھائی ہیں۔ ہجرت کے 3 سال پہلے یہ پیدا ہوئے اور حضور کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 13 سال تھی۔ لیکن صحابہ میں بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ 2 بار جبریل امین کو دیکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ 2 بار حضرت جبریل امین کو دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئی تھی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ ہاں، مفسر قرآن ہے نا جی، اور مفسر قرآن نہیں بلکہ ان کو رأس المفسرین کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ابن عباس ہے، وہاں پر عبداللہ ابن عباس ہے۔ ہاں، وہ عبداللہ ابن عباس۔ تو یہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا،
کسی سواری میں. عمر چھوٹی تھی ان کی، اس لیے جتنی دوسری حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں تو وہ مرسلن کا مطلب بیچ میں کوئی صحابی اور ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث وہ ڈائریکٹ حضور سے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے پیچھے سواری میں تھا. بھائی آج کے ڈیٹ اور آج کے تاریخ میں وی آئی پی آدمی گھر کے بچوں کو، خادموں کو اپنی گاڑی میں ساتھ میں بٹھاتا نہیں ہے. کوئی بٹھاتا ہے؟ آج بٹھاتا ہی نہیں ہے. آپ بتائیں حضور سے کون وی آئی پی ہوگا؟ ہاں؟ اور حضور پاک علیہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ گھر کا بچہ ہے، کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو اٹھا کر کے سواری کے پیچھے بٹھا لیے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ کبھی کبھی بچوں کو ساتھ میں لے لینا چاہیے، ان کو گھمانا چاہیے، دکھانا چاہیے، اس سے تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میں ایک دن حضور کے پیچھے سواری میں بیٹھا تھا. فقال یا غلام، تو حضور نے فرمایا اے بچے، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ. خالی حفاظت نہیں فرمائے گا بلکہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے پاس پائے گا، اپنے قریب پائے گا. تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کر. اس کا کیا مطلب؟ جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احکامات نازل کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور دیگر اور بھی جو حقوق ہیں، وہ سب کا خیال رکھ، وہ سب کی پاسداری کر، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تم اللہ کو اپنے قریب تصور کرو گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تم مانگو کوئی بھی چیز تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد مانگو تو فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولیاء انبیاء اکرام سے جو ایک مانگنے کا تصور ہے تو اس کی ممانعت ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء انبیاء وغیرہ سے مانگنا بھی حقیقت میں وہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. ان سے جو مانگتے ہیں ہم لوگ، یہ مجازی طور پر مانگنا ہے، کیونکہ یہ وسیلے ہوتے ہیں. دیتا اللہ ہی ہے اور ہم مانگتے بھی اللہ ہی سے ہیں. کبھی کبھی اگر ہم ڈائریکٹ ان سے مانگ لیتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ رہتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے دیتا ہے، ان کے بدولت دیتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ڈائریکٹ انہی سے مانگ لیتے ہیں، تو یہ مجازی مانگنا ہوا. حقیقی مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، اور حضور وہی سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. سنیں، فرماتے ہیں میرے آقا، وَعَلَمْ، ابن عباس سن، جان لو، اگر امت اس بات پر جمع ہو جائے، متفق ہو جائے کہ تم کو کسی چیز کی نفع پہنچائے، تو ہر چیز کسی ایک بھی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتا مگر اسی چیز سے جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور یہ امت اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو کسی چیز سے نقصان دے، کسی بھی چیز سے نقصان نہیں دے سکتی ہے یہ امت مگر اس چیز سے جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور یہ اقلام، یعنی اقلام یہ قلم کی جمع ہے، رفعت الاقلام، اقلام اٹھا دیے گئے اور یہ صحیفے خشک ہو گئے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی تقدیر لکھا جا، تقدیر کو اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ قلم اٹھا دیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے، مطلب یہ فکسڈ ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اسی لیے بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے، صبر بھی رکھنا ہے، ہر معاملات میں یہ عقیدہ رکھنا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اس میں ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے، اچھائی ہو تو منسوب اللہ کی طرف کیجیے، اور برائی اگر ہو تو وہ اپنے
نفس کی شرارت یا شیطان کی طرف کیجیے. یہ ایک ایمان کا ایک جز ہے اور حصہ ہے. وعن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ ومن شقاوت ابن آدم ترکہ یا ترکہ استخارۃ اللہ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ لہ رواہ احمد والترمذی. حضرت سعد سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کی یعنی انسان کی، آدمی کی نیک بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہے. سبحان اللہ. یہ انسان کی نیک بختی ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے فیصلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے، یہ اس کی نیک بختی ہے. دیکھیے یہ سعادت اور شقاوت یہ غیبی چیز ہے، یاد رہے، سعادت اور شقاوت یہ غیبی چیز ہے. کون سعید ہے کون شقی ہے، ہم اور آپ کسی بھی اینک کو لگا کر کے اس کا ادراک نہیں کر سکتے. یہ ایک غیبی چیز ہے. لیکن اللہ کے رسول کا کرم دیکھیں، چیز غیبی ہے، علامتیں بتا دیے ہیں. سبحان اللہ، بولیے، علامتیں بتا دیے ہیں. اب ان علامات کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی سعید ہے، ہاں یہ آدمی شقی ہے. کیسے؟ وہ علامت کیا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ سعادت مندی ہے، اور اللہ کے فیصلے سے ناراض رہنا یہ شقاوت ہے، یہ بدبختی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں آدمی کی نیک بختی یہ ہے کہ رضاہ بما قضى اللہ لہ، اس چیز پر وہ راضی رہے جس چیز کا اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے. اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے خیر مانگنے کو چھوڑ دے. بتائیے، یہ وہابی دیوبندی مارا سلام جیسے بھاگا یہاں سے، اللہ سے مانگنا بھی ان کے لیے شرک ہو گیا. معاذ اللہ، کیا تماشا ہے ان لوگوں کا. اب اجتماعی دعا بھی نہیں مانگ سکتے ان لوگوں کے نزدیک. بتائیے، حالانکہ صحیح حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز مکتوبہ کے بعد، فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا پر اثر ہوتی ہے، وہ دعا عند اللہ مقبول ہوتی ہے. اور ایسی مقبول دعا سے یہ لوگ قوم کو دور کر رہے ہیں. بتائیے آپ کیسی بات ہے یہ؟ دعا سے آدمی کوئی روکتا ہے؟ یہاں دیکھیے نا، دعا سے جو روکتا ہے یا اپنے آپ کو روکتا ہے یا غیر کو روکتا ہے، یہ اس کی بدبختی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ سے خیر مانگنے کو چھوڑ دے. پتہ چلا کہ اگر نیک بخت بننا چاہتے ہیں تو اللہ سے خیر کی بھیک مانگتے رہیں. خیر کی بھیک ہمیشہ مانگتے رہنی چاہیے. آقا فرماتے ہیں آدمی کی یہ بدبختی ہے کہ وہ اللہ سے، استخارہ کا کہ کئی معنی ہیں، اور یہ لازمی معنی وہی ہے کہ اللہ سے خیر مانگنے کو وہ چھوڑ دے. اور آدمی کی یہ بھی بدبختی ہے کہ وہ اس چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے جس چیز کا اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے نا. بہت لوگ مصائب، مشکلات، بیماری اور کٹھن حالات میں کبھی کبھی بے صبری اور بے توکلی کے جملے بول دیتے ہیں. نہیں بولتے ہیں؟ بہت لوگ بول دیتے ہیں. یہ بولنا ہی ان کی بدبختی کی علامت ہے. نہیں بولنا چاہیے. بہر صورت اللہ جس حال میں رکھے شکر ہے اللہ کا. میں نے ایک دن تقریر میں کہا تھا نا کہ مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، یہ تو حکم ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ صبر نہیں، شکر کرنا چاہیے. مصیبت میں شکر کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبت میں جو صبر ہے تو صبر کیوں کریں گے؟ کیونکہ جو مصیبت آئی ہے تو انسان کو کیا گناہ دینے کے لیے آئی ہے؟ نہیں، وہ مصیبت آئی ہے تو انسان اگر گنہگار ہے تو گناہ کو مٹانے کے لیے، نیکار ہے تو درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہے. تو آدمی کو شکر کرنا چاہیے. نتیجہ دیکھیے،
تو صوفیہ نتیجہ پر نگاہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو نتیجے کے حساب سے آدمی کو شکر کرنا چاہیے، مصیبت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ حالانکہ اسٹارٹنگ درجہ یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ اگر آپ کو صوفی بنا دے تو صبر بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گے۔ ان جابرین انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں، دونوں باپ بیٹے صحابی، سبحان اللہ۔ اب دونوں حضرت کی تشریح کروں گا نا تو پھر وقت نکل جائے گا۔ حضرت عبداللہ جو ان کے والد گرامی ہیں، یہ بدری شہید ہیں، کیا بولیے؟ بدری شہید ہیں، اور جنگ احد میں، جنگ احد کے شہید ہیں۔ اور جنگ احد میں سب سے پہلے جو مسلمان شہید ہوئے تھے وہ حضرت عبداللہ تھے، صحیح بخاری میں اس کی صراحت ہے۔ خیر، فرماتے ہیں حضرت جابر کہ انہوں نے نبی پاک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک جہاد کیا، کدھر؟ قبل نجد، صوبہ نجد کی جانب۔ عرب میں 4 صوبہ بہت مشہور ہے، اس میں نجد ہے، حجاز ہے، عراق ہے، یمن ہے، یہ 4 صوبہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ 4 صوبہ ہے۔ نجد کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، تو حجاز جو صوبہ ہے اس صوبہ سے یہ صوبہ ذرا سا اونچا ہے، اور یہ بڑا ڈینجر صوبہ ہے، یہ خطرناک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں کے لیے صحیح بخاری میں حدیث دعا فرمائی، صحابہ نے کہا سرکار اور ہمارے نجد کی جانب، 3 بار ریپیٹ۔ آخر میں حضور پاک نے فرمایا ہونا کا زلازل، وہاں سے زلزلے بپا ہوں گے، شیطانی سینگ وہاں سے نکلے گی، تو بڑی ڈینجر جگہ ہے یہ، اسی لیے خطرناک لوگ یہیں سے پیدا ہوئے۔ عبد الوہاب نجدی جو ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے وہ، ان کا بیٹا ہے یہ محمد بن، یہ بڑا خطرناک آدمی نکلا، یہ وہابیت کا فاؤنڈر وہی ہے۔ جی عرض کر رہا تھا، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک کے ساتھ نجد کی جانب کسی غزوے میں شرکت کی، جہاد کا مسئلہ ہو گیا۔ فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو جابر بن عبداللہ بھی حضرت کے ساتھ واپس ہوئے۔ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِذَاءِ، واپسی کے موقع پر خاردار درختوں والے جنگل میں ان حضرات کو دوپہر کا وقت آن پڑا، مطلب دوپہر کا وقت آ گیا، جنگل ہے اور خاردار درختوں پر جنگل مشتمل ہے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہیں کہ کانٹے دار درخت جہاں ہوتے ہیں وہاں اضافی گرمی ہوتی ہے، پھر یہ دوپہر کا وقت ہے اور دوپہر کے وقت میں گرمی مزید بڑھ جاتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے۔ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَدَلُّونَ بِالشَّجَرِ، درخت کا سایہ ڈھونڈنے کے لیے نبی پاک کے ساتھ جو اور بھی صحابہ تھے وہ لوگ الگ الگ ہو گئے سایہ ڈھونڈنے کے لیے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خاردار درخت کے نیچے آپ نزول فرمائے۔ فعلق بها سیفہ، اور اپنی تلوار پھر اسی خاردار درخت میں لٹکا دیے۔ وَنِمْنَا نَوْمَةً، صحابی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، پھر ہم جو صحابہ ساتھ میں تھے ہم نے ایک نیند سوئی، ہے نا، نومتن۔ اب اس میں نومتن میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مطلب ایک چھوٹی سی نیند ابھی ہم لوگ لیے ہی تھے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا، تو اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بلانے لگے۔ وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، پھر جب ہم لوگ سب مل کے حضور کے پاس گئے اچانک دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی کھڑا ہوا ہے۔ فقال، تو حضور نے پورا واقعہ سنایا، حضور میں دیہاتی میں کیا ہوا۔
فقالا، تو حضور نے فرمایا ان ھذا اخترط علی سیفی وانا نائم. حضور صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور اس نے میری تلوار لے کر میرے ہی پر سونت لیا، تان لیا. فاستيقظت، تو میں جب بیدار ہوا، وهو في يده، تو دیکھتا ہوں کہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. اور سلطا، کیسے؟ سوتے ہوئے، ایسے جو مارنے کے انداز میں ہوتا ہے، تلوار سوتے ہوئے وہ اس طرح اس پوزیشن میں ہے وہ. کالا، تو وہ تلوار والا، وہ دیہاتی، اس نے کہا میں یمنعک منی. حضور فرماتے ہیں صحابہ کو کہ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کون مجھ سے بچائے گا. فقلت اللہ ثلاثا، تو میں نے 3 بار کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. سبحان اللہ. ولم یعاقبہ، اور یاد رہے سامنے اور بھی لمبی حدیث پاک ہے کہ حضور پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک دیکھتا ہوں کیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، پھر حضور نے تلوار کو لے لیا. فقال من یمنعک منی، تو اب حضور فرماتے ہیں اب تو بتا کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا. فقال کن خیر آخذ، تو اس نے کہا آپ بہت بہترین پکڑنے والے، پکڑ فرمانے والے ہیں، آپ بہت بہترین پکڑ فرمانے والے، مطلب جیسا میں کہا تھا اب ویسا آپ بھی کہہ رہے ہیں. فقالا، تو حضور نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. قال لا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ گواہی نہیں دوں گا. اب ان لوگوں کے لیے یہاں پر ایک بڑا سبق ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. وہاں صحابہ موجود ہیں، حضور ہیں، وہ تنہا ایک گنوار ہے، تنہا ہے وہ تو پھر اپنا خون حلال بھی کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے لیے برا ارادہ رکھا ہوا تھا، وہ مارنے کے چکر میں تھا نا، تو ایسے لوگوں کو مار سکتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے حضور فرماتے ہیں کیا تم نے گواہی دے دی؟ کیا تم گواہی دیتے ہو؟ اس کو تشہد بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو اس وقت ان کی گردن پر تلوار رکھ دینی چاہیے، اے بول، اب بھی بول. لیکن نہیں، سنیے، وہ کہتا کہ نہیں، میں یہ گواہی نہیں دیتا ہوں، مطلب میں کلمہ شہادت ہی پڑھ رہا ہوں. وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ عَلَىٰ أَن لَا أُقَاتِلُكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ. آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں ایک وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ سے میں کبھی لڑوں گا نہیں، اور جو قوم آپ سے لڑائی لڑے میں اس کا بھی کبھی ساتھ نہیں دوں گا. فَخَلَّا سَبِيلَهُ، تو حضور پاک علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. اب اوپر ہے وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، اور حضور نے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا. فَأَتَى أَصْحَابَهُ، پھر وہ گنواس دیہاتی اپنے محلے میں جا کر اپنے دوستوں یار کے پاس گیا. فقالا، اور دوستوں یار کو کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں تم لوگوں کے پاس جو آیا ہوں نا، لوگوں میں سب سے خیر انسان، سب سے بہتر انسان کے پاس سے آیا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے اخلاق کریمانہ کہ دشمن کو چھوڑ دیا. حالانکہ قابض تھے، چاہتے تو کچھ بھی سزا دے سکتے تھے، موت کی گھاٹ بھی اتار سکتے تھے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کیوں؟ یہی بتانا تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. لیکن باب چل رہا ہے توکل اور صبر کا. یہ حضور نے دیکھیے صبر اور توکل دکھایا نا، توکل دکھایا نا، توکل بھی صبر بھی. صبر یہ ہے کہ معاف فرما دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا. اور توکل یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا 3 بار، پھر 1 بار نہیں. یہ مت بولنا کہ میں ڈر کے مارے 1 بار اللہ بول دیا، نہیں، سینہ تان کے فرماتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. تو مسلمانوں میں بھی اگر یہ توکل آ جائے
تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانا یہ ہمارے حصے میں نہیں آیا تھا، لیکن آج ہمارے حصے میں یہ فکسڈ ہو چکا ہے۔ آئیے ایک دو حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وَعَنْ أَبِي ذَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر لوگ اس آیت کو لے لیں یا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں لکفتہم، اور کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہی آیت ان کے لیے کافی ثابت ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ آدمی جو اللہ سے ڈرے گا تو یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مخرج بنائے گا۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی ہر مصیبت سے کیسے نکلنا نہیں نکلنا ہے، ہر طریقے کا راستہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں اس کا گمان نہ پہنچا ہو، جہاں اس کا گمان تک نہ پہنچا ہو، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا۔ تو یقیناً اس آیت پر اگر آدمی کارآمد ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر آدمی کبھی بھی ان معاملات میں بھٹکے گا بھی نہیں، بے صبر بھی نہیں ہوگا، اور ہمیشہ راہ خدا میں لگا رہے گا۔ آخری حدیث عن ابن مسعود قال اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ کہ یہ کہ انی انا الرزاق، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں رزاق ہوں، ہاں رزق دینے والا ہوں، اور بہت زیادہ قوت والا ہوں، یعنی کہ شدید قوت، متین، اور بہت زیادہ قوت والا ہوں۔ اچھا، ابن مسعود کہتے کہ حضور نے مجھے اس کی تعلیم دی۔ یہ جو اس میں جو انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ قرأت، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہاں جس قرأت سے یہاں پر یہ آیت لکھی گئی ہے تو یہ قرأت شاذہ ہے۔ شاذہ کا مطلب ہوتا ہے نادر، یعنی جو قراء ہیں، جو 10 قراء یا 14 قراء جو جنہوں نے قرآن شریف کو الگ الگ ڈھنگ سے پڑھا ہے، ان میں سے کم ہی لوگوں نے اس طرح کی قرأت کی ہے، ورنہ تو اصل میں ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ قرأت قطعیہ بھی ہے اور قرأت متواترہ بھی ہے قرآن میں، لیکن حدیث پاک میں جو حضور نے جس قرأت سے صحابی کو سکھایا نا، یہ قرأت شاذہ ہے۔ مطلب بتانا یہ بھی ہے کہ یہ بھی قرأت کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ واقع نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 بھائی، معافی چاہوں گا میں نے آخری حدیث کہہ دی تھی، یہ آخری حدیث ہے۔ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَخْوَانِ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ 2 بھائی، سگے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے تھے۔ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ۔ ایک بھائی نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تھا دین سیکھنے کے لیے، اور دوسرا بھائی یحترف، دوسرا بھائی کوئی پیشہ کرتا تھا، کوئی پیشہ کرتا تھا، کمائی، پیشہ کمائی، کاروبار کرتا تھا۔ فشکل محترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک بھائی جو ہے وہ کام کاج نہیں کر رہا تھا، اور وہ بیچلر تھا، شادی شدہ بھی نہیں تھا۔
اور وہ دن بھر حضور پاک کی بارگاہ میں آ کے رہتا تھا، وہی دین سیکھتا تھا، یعنی اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو آج بھی وہی سسٹم ہے کہ جو لوگ علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، تو ہاں تو اس آدمی تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ یہاں دیکھیے وہی حدیث یہاں پر فرماتے ہیں، تو جو بھائی تجارت وغیرہ کرتے تھے وہ شادی شدہ تھے، اس کے بال بچے بھی تھے۔ فشکل محترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دفعہ وہ بھائی نبی کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے بھائی کی شکایت کرنے لگا کہ سرکار ذرا اس کو سمجھائیے، وہ بیچلر ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے، شادی کرانا ہے اور کچھ کام کاج وغیرہ کر لے۔ اس طرح کی کوئی شکایت کیا کہ کم از کم میرا سر کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ فقال لعلک ترزق بہ، تو حضور فرماتے ہیں او ہو تمہارے دسترخوان میں وہ کھا لیتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ تم کھلاتے ہو؟ سنو لعلک ترزق بہ، تو رسول پاک نے فرمایا شاید کہ اس کے ذریعہ سے تم کو اللہ روزی دیتا ہے، یعنی اسی کے ذریعہ سے تم روزی دیے جاتے ہو۔ یعنی پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، دین پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، اور اس کے لیے دسترخوان میں جگہ رکھو، وہ کھائے گا اپنا حصہ کھائے گا، لیکن تیرے دسترخوان میں کھائے گا تو منافع تجھے مل جائے گا، برکتیں تجھے مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر جو ہم سب نے سماعت کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔